فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين آمنت بالله صدق الله الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وآله وسلم وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، ہم پر بہت سے حالات آتے رہتے ہیں. ان میں سے دو ہی قسمیں رہتی ہیں، یا تو اچھی یا بری. دو ہی، اچھی حالت یا بری حالت. یہ حالتیں سب پر آتی رہتی ہیں، سب پر، کبھی یہ کبھی وہ. عزت کی، ذلت کی، تنگی کی، فراقی کی، تکلیف کی، راحت کی، مرض کی، صحت کی، عروج کی، زوال کی، نفع کے، گھاٹے کی. یہ چلتے ہی رہتا ہے. دو میں سے کوئی ایک حالت رہتی ہے. ہم کو کرنا کیا ہے ان حالتوں میں؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے. اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے. تمام حالتوں میں، یہ ہو یا وہ، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اسلام کا کیا حکم ہے، وہ کر لو تو کامیاب ہے. تنگی میں ہے تو بھی کامیاب ہے، فراقی میں ہے تو بھی کامیاب ہے. اگر دونوں حالتوں میں سے کسی بھی حالت میں اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر ناکام ہے، چاہے تنگی کی ہو چاہے فراقی کی ہو. دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو، انبیاء علیہ الصلوۃ کی زندگیوں کو دیکھیے آپ. یہ حالتیں دو ہیں، دونوں قسم کی حالتیں، لیکن ہر حالت میں وہ اسلام پر ٹکے رہے، اسلام پر جمے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے. دیکھو آپ، صحابہ کرام کو مکۃ المکرمہ چھوڑنا پڑا. چھوڑ دیے، مگر اسلام نے چھوڑے ہو، اللہ کی حکم نہیں چھوڑے. گھر بار چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے. حالت آئی ہے، مجبوری تھی، ویسی حالت آئی، چھوڑ دیے. اللہ کا حکم اور اسلام نے چھوڑا. ٹھیک ہے. اچھا، کبھی ایسے حالات ہوئے کہ جان ہی دینا پڑا تو دے دیے، مگر اسلام نے چھوڑے. معلوم میں نے سنا کبھی ایسے حالات آئے صحابہ پر، ان کو جان کی بازی لگا دینی پڑی ہے، ٹھیک ہے لگا دیے، مگر اسلام نے چھوڑا. مرض کے حالات آئے ان کے اوپر، بیماریاں ہیں، بہت بیماریاں ہیں. کیا صحابہ کرام بیمار نہیں رہے؟ ہوئے بیمار. مگر
اللہ کا حکم اور اسلام نہیں چھوڑے. اچھا، ان کو ان کے سامنے دولت بھی آ گئی تب بھی اسلام نہیں چھوڑے. 2 وقت 3 وقت کے فاقے لگے، 2 دن 3 دن کے فاقے لگے، پیٹ پر پتھر باندھے، مگر اسلام کو اور اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑے. معلوم ہے نا؟ دولت بھی آ گئی، فراقی بھی آ گئی، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک، مگر اسلام اور اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑے. ان حالت میں بھی اسلام کو نہیں چھوڑے، کلمے کو نہیں چھوڑے، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے نا، بڑے دولتمند صحابی تھے. عثمان غنی جن کے نام کے ساتھ ہی غنی لگا ہوا، مالدار صاحب، دولت بہت تھی. دولت کا ہونا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، وہ دولت تھی مگر اللہ کو اور اللہ کے حکم کو اور اسلام کو نہیں چھوڑے. اس وقت میں اللہ اس کے رسول کے جو حکم ہے، اسلام کا جو قانون ہے، اس پر عمل کرے. جو حالت آگے ٹھیک ہے، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت میں اسلام پر ہے یا نہیں ہے، ہم اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. بس وہی دیکھ لو آپ. وہ ہے تو بس کامیاب، وہ نہیں ہے تو پھر ناکام ہے. بس ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ خوشحالی آئی تو بس ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر سب کچھ اجازت ہے. اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ خوشحالی آ گئی، فراقی آ گئی، تب بھی ہم سے اسلام کا دامن چھوٹ جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات چھوٹ جاتے ہیں، اسلام چھوٹ جاتا ہے ہم سے فراقی کے اندر. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس کیسے؟ دولت آ گئی، حکم کیا ہے؟ اکڑنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی لے سکتے ہے نا. اکڑنا نہیں، اس کو فالو کرو، عزت سے ہو. دولت ہمارے اندر اکڑنا پیدا کرے، یہ اسلام ہے. دولت اللہ کے حکم سے نہ پھیرے ہم کو. زکوٰۃ کا حکم آیا تو ادا کرو، زکوٰۃ نہیں ادا کرو، اسلام چھوڑ دیا آپ نے. حج کا حکم آیا نا دولت کے وقت میں، ادا کرو، نہیں کر رہے ہیں، اسلام چھوڑ دیا آپ نے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا آپ نے. اور اس دولت کو بڑھانے کی خاطر وہ کام کر ڈالے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بیکار. آپ صحابہ کے واقعات پڑھو، ان کے پاس سب کچھ عزت تھی مگر اسلام کو نہیں چھوڑا. بات وہ ہے، بس وہ ذہن میں رکھیے آپ. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ تم چاہے جو کرنا ہے کرو، غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، جو کرنا ہے کرو، پر ایک بات،
بندے عاجز کی رہے یا اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اس کو رکھو، ذہن میں رکھو، اللہ کو مت بھولو، اسلام کے دامن کو مت چھوڑو، تو بس یہی ہماری کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ صحابہ کرام بیمار رہے، برس ہا برس بیمار رہے، صاحب برس ہا برس بیمار رہے، لیکن ان کے زبانوں پر گلا شکوہ نہیں آیا، وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے، اور وہ کفریہ اور شرکیہ کام اپنی بیماری سے صحت یابی کے لیے نہیں کرے۔ یہ لوگ ٹھیک ہے مر جائیں گے ٹھیک ہے مر جائیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں، موت آتی ہے نا، آ جانے دو، آ جانے، وہ خدا کو ناراض کر کے نہیں جائیں گے۔ یہ ہے بنیاد۔ جگر مراد آبادی علیہ الرحمہ بڑے شاعر، قومی شاعر، زندگی پینے میں گزر گئی قلم عرصے تک، جب پلٹ آئے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس، زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اقبال نے کہا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، پلٹ گئی، توبہ کر لیا کہ اب نہیں پئیں گے، بس نہیں پئیں گے، یہ حرام ہے، نہیں پئیں گے، اسلام کے خلاف ہے، میرا رب سے ناراض ہوتا ہے، دل کی دنیا بدل گئی، نہیں پئیں گے، بس صحت گرنے لگی، صحت خراب ہونے لگی، کیونکہ کنٹینیو پینے والا آدمی ایک لخت پیچھے ہٹ جانا مسئلہ ہے، مطلب صحت خراب ہونے لگی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھ گئے، کیونکہ قوم میں بڑا شاعر ہے، اس کی زندگی کا سوال ہے، بیٹھ کر انہوں نے کہا، ڈاکٹروں کی ٹیم نے بیٹھ کر مشورہ دیا کہ جگر صاحب آپ چھوڑیے، مگر آہستہ آہستہ چھوڑیے، آپ ایک دم نہیں چھوڑیے، مسئلہ مشکل ہے، زندگی کا مسئلہ ہے آپ کا۔ ڈاکٹر بول رہے تھے، مگر جس کی دل کی کایا پلٹ جاتی ہے تو پھر پلٹ کر اس دنیا، یہ دنیا اور دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رہتی اس کے پاس۔ پلٹ کر انہوں نے ڈاکٹروں سے پوچھا، اگر میں پیوں تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ وہ زندگی کو بچانے کے لیے آپ بول رہے، اگر میں پیوں گا تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ ایک 10 سال، 15 سال، 20 سال، جیسا بھی ہے، بعد میں تو جانا ہی ہے نا صاحب، جانا تو ہے نا بعد میں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب کو ناراض کرتے ہوئے اللہ سے رب کے پاس جاؤں، میں اسی حالت میں چلے جاؤں، میں رک جاؤں گا، شراب کا ہاتھ، ابھی موت آ جائے تو میرا رب تو خوش ہو جائے گا، بات ختم ہو گئی، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا، بھائی ٹھیک ہے، زندگی کم ہو جائے گی، ہو جانے دو، میں مر جاؤں گا نا، مر جانے دو، ٹھیک، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کو ناراض کرتے دنیا سے نہیں جا سکتا۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں، یہ کچھ بھی کرو آپ، کسی حال میں رہو آپ، اسلام کو اور اللہ کے حکم کو مت چھوڑو، بس یہی ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری معراج ہے۔ یہ چیز آج ہم سے چھوٹ گئی، یہ چیز آج ہم سے چھوٹ گئی۔ تکلیفوں میں آتے ہیں تو بھی اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، راحتوں میں آتے ہیں تب بھی اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ غلطی ہو رہی ہم سے۔ اسلام کا نام، اللہ کا نام ہے ہماری زبانوں پر، ہماری تقریروں میں، ہماری تحریروں میں، ہمارے بینروں پر اسلام اور کلمہ اور جناب آخرت کے بول ہیں، سنہری حروفوں سے لکھے جا رہے ہیں، مگر عملی دنیا میں اللہ
اسلام کلمہ عملی زندگی میں نہیں ہے الا ماشاء اللہ. جب بھی کوئی حالت آتی ہے ہم نکل جاتے ہیں. قرآن مجید نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بناؤ گے، تم راستہ بناؤ گے چلنے کے علاوہ، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں تم سے جو راضی ہوں نا، اسلام سے راضی ہوں تم سے. میں تم اسلام چھوڑ دو گے تو میں تم سے ناراض ہوں. بس ہم اللہ ہم سے خوش ہیں، دیکھنا ہے ہم اسلام پر چل رہے ہیں تو خوش ہیں بس. اللہ ہم سے نہیں چل رہے خوش نہیں ہے بس. آسان سا جی دیکھنے کا پیمانہ ہے. دیکھیں شادیاں آتی ہیں ہمارے پاس، اسلام ہٹا کے رکھ دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہٹا کے رکھ دیتے ہیں. بولو یہ تلک کی رسم کس کی ہے؟ یہ سانچک کی رسم کس کی ہے؟ نیوتے کی رسم کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، خلفائے راشدین کی ہے، صحابہ کرام کی ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی جن کو ہم غوث پاک کہتے ہیں ان کی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے، یہ بابا فرید الدین عطار کی ہے، نظام الدین اولیاء کی ہے، یہ شہاب الدین سہروردی کی ہے. یہ ہو رہا نا سب کس کا ہے؟ یہ اسلام کا ہے، صحابہ کی ہے. یہ جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے الگ نکال کے رکھ دی اسلام. باتیں ہیں اللہ کے رسول کے، اسلام کے، اولیاء کے، غوث پاک کے، اجمیر معین الدین، باتیں نعرے دبا کے نعرے ہے نہیں نا، کیا کریں گے؟ ضرورت پڑی پیسوں کی، کہے کے واسطے بھوکے مر رہے تھے کیا؟ نہیں بھوکے نہیں مر رہے تھے. دو چھتاں ڈال دیے، تیسرا چھت ڈالنا ہے، پیسے کم پڑے، کوئی بھی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، جتنے پکے مارنا تھا مار دیے پورے، اب مزید کسی سراغ کی گنجائش نہیں ہے. تب کیا کرنا؟ سود پہ پیسے لینا. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا. 2 دن پہلے ایک صاحب آ کے میرے سے پوچھے جو سر کی نماز کے بعد، میں پیپر تھیلی میں رکھ لے کے آ گیا. بولے ایسا ہم سب گھر کے پیپر ہیں، رجسٹری ہے، انٹرسٹ پہ پیسہ لینے کا ہے، شادی کے واسطے شادی. وہ لوگوں تو کچھ بھی لین دین کا نہیں بولے، مگر ہمارا کام ہے نا مصاف بچی والے کچھ نہ کچھ کرنا نا. انہوں تو نہیں بول رہے، انہوں کرنا. ان کو کون بولے؟ وہ تو ان کا شیطان بولا ہوا ہے، اس سے پیپر لگ لگے پھر رہے. یہ اسلام ہے کہ یہ جو سودی نظام چل رہا ہے، ہر رات کی چٹیاں چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. غوث پاک کرے سو یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کرے گے کام ہے. کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے. ہم دعا کیا کریں روزہ نماز میں؟
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ نیکوں کا راستہ چلا، منعم علیہ لوگوں کا راستہ چلا، انبیاء صدیقین و شہداء کا راستہ چلا، یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ مت چلا۔ مگر چچا چل رہے کہاں؟ پھپا جان جا رہے کدھر؟ یہ کس کا بابا؟ یہ سود کا نظام ہے، یہ لین دین کس کا ہے؟ سودی پورا یہودیوں کا ہے۔ مگر اسلام کا نام، غوث پاک کا نام، اللہ رسول کا نام اسٹیج پہ تقریر کے اور تحریروں میں اور ہمارے گھر کے اوپر جو تغرے لگے ہوئے نا، تغروں پہ آیت کریمہ اللہ رسول اللہ وہ اوپر تغروں میں بالکل صاف صفائی کر کے رکھ دینا اوپروں پر۔ عملاً وہ ٹرین جا رہی تھی، کہتے 5-6 دوستاں تھے، اڑکی ایک جگہ اسٹیشن پہ، تو اس میں سے ایک صاحب تھے، ایک دوست کو ذرا پانی لا لو، نیچے اتر کے پانی نیچے اتر کے پانی لانے گئے۔ انہوں لانے گئے، ادھر سیٹی بجنا شروع ہو گئی۔ وہ اترے سے ان کا نام تھا اسلام الدین، ان کا نام تھا اسلام الدین۔ ارے سیٹی بجتی کہ دوستاں پکارے ارے اسلام، تو ٹرین میں بیٹھے مسلمان زندہ باد بول دیا، ختم۔ ارے اسلام زندہ باد، ارے بیچارے تھے کہ بھائی انہیں اسلام پر بھی زندہ باد بولے، ختم۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد میں پانی آیا نہیں، وہ بیچارہ نیچے ہوگا، ٹرین نکل گئی، ختم۔ تو ایسے ہی چھوڑا یہاں پر بھی اسلام زندہ باد، غوث پاک چھوڑیں گے نہیں۔ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بلند بلند دعویٰ ہے، ہو سلم کا نعرہ ہے ہمارے پاس، اسلام کا نعرہ ہے، اللہ کی بولی ہماری زبانوں پر ہے، مگر ہے نہیں نا اسلام۔ سوال وہ ہے، ہمارا تمدن کا نظام خراب ہے، ہماری معیشت کا نظام خراب ہے، ہماری معاشرت کا نظام یہودیت اور نصارہ پہ جا رہا ہے، ہماری شادیاں غیر مسلموں کے طرز پر چل رہی ہیں۔ یہ سودی نظام نہیں ہے اسلام کا، نہیں ہے صحابہ کا، نہیں ہے انبیاء کا، نہیں ہے اولیاء کا۔ یہ شادیوں میں تلک کی رسم، یہ جہیز کی رسم، یہ سانچک کی رسمیں، یہ ہلدی کی رسمیں، نیوتا کی رسم خدا پاک کی قسم نہیں ہے کسی اللہ والے کی، نہیں ہے کسی صحابہ کی، نہیں ہے کسی کی۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، غیروں کی رسم ہے، جس کے خلاف ہم دعائیں کر رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، اللہم عن الیہود والنصارى والصابین۔ اللہ یہودیوں پر ملامت بھیجیے، یہودیوں پر لعنت بھیجیے، اللہ یہودیوں کو پکڑ لیجیے، ہم عیسائیوں کو پکڑ لیجیے، عیسائیوں کو تہ کر دی، یہ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن عملاً چل رہے انہی کی نقش قدم پر۔ کیا کیا جائے؟ یہ ٹائی غوث پاک لگائے تھے، یہ ٹائی سیدنا عمر فاروق لگائے تھے، یہ ٹائی معین الدین چشتی اجمیری لگائے تھے۔ کون لگائے تھے یہ؟ ہیپی نیو ایئر 1 جنوری کو مبارکبادیاں کس نے دی تھی؟ خلفائے راشدین کے دی تھی، صحابہ نے دی تھی۔ ہیپی نیو ایئر کس کا ہے؟ 1 جنوری کو مبارکباد دینا، جی کیک کاٹنا کس کی ہے رسم؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اسلام کا ہے۔ لیکن ہماری بیٹیوں پر کیک بک رہے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں کیک کاٹ رہے ہیں، اور 12 بجنے کے بعد مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ بولو یہ کس کا ہے؟ یہ عیسائیوں کا ہے۔ ہمارے اندر ہم ضم ہو گئے اس کے اندر۔ دعا کرو گے اللہ عیسائی ایسا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ان کو پکڑ لو۔ کیا پکڑ لیتے ہیں آپ؟ ان کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں آپ، ان کے طریقوں کو چھوڑ رہے نہیں ہیں آپ۔ ہیپی ایئر کہتے ہیں، آپ مبارکباد دیتے ہیں، آپ کیک کاٹتے ہیں، آپ جشن مناتے ہیں، آپ کے گھروں میں جشن ہوتا ہے 1 جنوری کو، جی مبارکباد، اور آپ عیسائیوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ میری ماں کیا ہو رہا ہے؟ کیا دوغلا پن ہے یہ؟ ہم غیر مسلموں کے خلاف بولیں لیکن ہماری شادیوں میں وہی ہے، ہم یہودیوں کے خلاف بولیں، دعائیں بد دعائیں کریں، لیکن ہمارا تمدنی نظام، تجارت کا نظام اسی پہ چل گیا ہمارا۔ جی یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا یہ چلنے والا نہیں ہے،
اپنے گریبان میں چھاکو، اپنے آپ کو درست کرو، اسلام پر آ جاؤ، صحیح اسلام پر آ جاؤ، کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔